بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 17 تاریخ ہو گئے نا. افضال بھائی ہیں، اشرف بھائی بھی ہیں، معین بھائی ہیں، نعمان بھائی ہیں، جاوید بھائی نہیں ہے نا، خورشید بھائی ہیں، ندیم بھائی ہیں، نہیں ہے جاوید بھائی. ہاں خورشید بھائی، ندیم بھائی بھی ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ. جمیل بھائی ہیں، لال میاں بھائی ہیں، عبدالرزاق بھائی ہیں، انور بھائی بھی ہیں، آ جائیں گے ابھی. فیضان صاحب بھی ہیں، عبدالوحید بھی ہیں نا، آ جائیں گے ابھی انشاءاللہ. موجود تو ہیں، بس تک کا اسٹارٹ ہے. ہم سارے سیلف اسٹارٹ نہیں ہے نا. سیلف اسٹارٹ جو ہوتا ہے نا وہ پسند کرا جاتا ہے نا. ہاں ویسے پسند جو کیا جاتا ہے وہ سیلف اسٹارٹ کیا. سیلف اسٹارٹ جو ہے نا وہ آٹومیٹک ہو اور یہ وہ بہرحال چلے اللہ مالک ہے. انشاءاللہ سیلف اسٹارٹ بھی ہو جائیں گے. تو ہمارا بیان جو چل رہا تھا وہ نماز کی سنتیں ہو گئیں، مکروہات ہو گئے، اس کے بعد سجدہ سہو ہو گیا، سترہ بھی ہو گیا، اور اس سے بھی آگے قضا نمازوں کا بیان ہو گیا. اس سے آگے سجدہ تلاوت کا بیان چل رہا تھا. سجدہ تلاوت میں مجلس بدلنے سے بھی ہاں ہو گیا. وتر کی نماز کا بیان یہ بھی ہو گیا. ہاں یہ ہو گیا. سنت غیر موقدہ ان کو ہو گیا. سنتوں کے مسائل ہو گئے. جماعت شروع ہونے کے بعد سنتیں پڑھنا. نفل نمازوں کا بیان یہ ہے. اب 138 پیج نمبر 138 صفحہ نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفل نمازوں کا بیان. نفل نماز کی رکعتیں. دن کی نفل نماز میں 2 یا 4 رکعت کی نیت باندھنا درست ہے ایک سلام کے ساتھ. دن میں 4 سے زیادہ کی نیت باندھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ منع ہے. دن میں 4 سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ نفل نہ پڑھے. اور رات کی نفل نماز میں 6 یا 8 رکعت تک کی نیت باندھنا درست ہے. 6 رکعت کی بھی ایک ساتھ نیت باندھ سکتا ہے، 8 رکعت کی بھی. ہاں 8 سے زیادہ کی نیت باندھنا مکروہ تحریمی ہے. اور ادائیگی کا وہی طریقہ ہے، تشہد ہر 2 رکعت کے بعد پڑھے گا، کھڑا ہو جائے گا. اس کا مطلب ہوا رات میں آپ کے پاس جو اوابین نماز ہے وہ آپ ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں. 6 رکعت ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. رمضان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں 8 رکعت ایک ساتھ. مغرب کے بعد یعنی بیعت ہو گئی. تلاوت جو سی ہو گئی الحمدللہ کے بعد سورتیں ملائیں گے وہ ترتیب وار وہ سورت ہاں پڑھے، ترتیب اس میں رکھیں. دن اور رات کے نوافل میں 4 رکعت کی نیت باندھنا یہ زیادہ افضل ہے کہ 4 رکعت، کیونکہ پھر صحیح ہے نا، اس کی اجازت ہے 4 تک بھی اور 6 تک بھی پڑھ سکتا ہے، رات میں 8 بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن 2 پڑھے، جتنا زیادہ کم کر کے پڑھے تو افضل ثواب. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بات ہو گئی نفل نماز کی رکعتوں سے متعلق. اب نفل شروع کرنے سے لازم ہونا. ظاہر ہے آپ جب نفل شروع کریں گے تو ایک چیز آپ پر لازم تھی نہیں، لیکن آپ نے لازم کر لی. اب اس کو اگر چھوڑتے ہیں تو پورا کرنا پڑتا ہے. نفل نماز شروع کرنے سے اس کا پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے. لہذا اگر کسی نے نفل نماز شروع کرنے کے بعد توڑ دی تو اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا، اور بلا عذر توڑنے والا گناہگار ہو جائے گا. اب پڑھنی پڑے گی. اب آپ توڑ دی تو اب اس پہ لازم ہو گئی نا. پہلے لازم نہیں تھی، اس نے خود لازم کر لی. نفل نماز شروع کرنے سے صرف 2 رکعت کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اگرچہ 4 یا 6 رکعت کی نیت باندھی ہو. اس لیے کہ نفل کے ہر 2 رکعت الگ نماز ہے. لہذا اگر کسی نے 4 رکعت نفل کی نیت باندھی پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا تو بقیہ 2 رکعت کا پڑھنا لازم نہیں ہوگا، اور 2 رکعت پر سلام پھیرنے سے گناہگار بھی نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی. جیسے اعتکاف کا بھی یہی ہوتا ہے، ٹوٹ گیا اگر تو 1 دن قضا کرے گا، باقی سارے دنوں کی قضا کرنا نہیں ہے اس پر.
اگر کسی نے 4 رکعت نفل کی نیت باندھ دی اور دوسری رکعت کا قاعدہ کر کے کھڑا ہو گیا تو اب بقیہ 2 رکعت کا مکمل کرنا بھی لازم ہو جائے گا۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، البتہ کسی عذر کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھنے سے پورا ثواب ملے گا۔ اب تکلیف ہے نا، نہیں کھڑا ہو سکتا تو یہ الگ بات ہو گئی۔ اب بعض خاص سنت اور نفل نمازیں احادیث مبارکہ میں بعض نفل نمازوں کی ترتیب آئی ہے، جن میں سے چند یہاں بتائی جا رہی ہیں، جیسے اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، تہجد کی نماز، تحیۃ الوضو کی نماز، تحیۃ المسجد کی نماز، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، استخارے کی نماز، سفر کے نوافل۔ اشراق کی نماز کیا ہے؟ سورج کے ایک نیزہ بلند ہو جانے کے بعد، یعنی سورج کا کنارہ ظاہر ہونے کے کم از کم 10 یا 12 منٹ بعد 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ ہر نماز کا وقت بتا رہے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رہے، کسی دنیاوی کام میں نہ لگے اور وقت ہو جانے پر اشراق کی نماز پڑھے۔ اگر فجر کے بعد کسی دنیاوی کام میں لگ گیا پھر اشراق کی نماز پڑھی تو بھی اشراق کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے۔ چاشت کی نماز، جب سورج خوب زیادہ بلند ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تو کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اسے چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ چاشت کی نماز کا وقت ٹھیک دوپہر یعنی استواء شمس تک ہوتا ہے۔ استوا جب سورج ٹھہر جائے، ایک وقت آتا ہے سورج یوں نکلتا ہے نا، تو نکلتے نکلتے جب یہاں آ جاتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے۔ اب وہ چلتا ہوا اتنا آسانی سے نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا کہ یہ چل رہا ہے، اس کا چلنا رک جاتا ہے، ٹھہر جانا ہے، کھڑا ہو جانا۔ زوال تو درمیان میں آ جانا، بالکل ادھر آتے ہی جب اس سیدھ میں آتا ہے تو یہ ہلکا ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے گویا۔ تو اب یہ بہت ہلکا ہلکا چلتا ہے، جب یہ بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ زوال ہے۔ تو مغرب کی یہ زوال سے پہلے اوابین کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد کم سے کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، اسے اوابین کی نماز کہا جاتا ہے اور یہ بزرگوں کی نشانی ہے۔ تہجد کی نماز، آدھی رکعت کو اٹھ کر نماز پڑھنا سنت ہے، اسے تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت 8 رکعت تہجد پڑھنے کی تھی، 8 یہ پڑھتے تھے اور 3 وتر۔ ہاں نہیں، جس کو یہ اعتماد ہو کہ وہ جاگے گئی نہیں تو وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی تہجد پڑھ لے اور پھر سو جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے، ہاں تو یہی تو کہہ رہا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے نفل پڑھنے سے بھی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن آدھی رات کو پڑھنے کی طرح ثواب نہیں ملے گا۔ تحیۃ الوضو، وضو کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا مستحب ہے، اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کے اعضاء خشک ہونے سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھ لے، اس کا مطلب تولیے سے یا رومال سے صاف نہ کرے۔ اگر وضو کرنے کے بعد کوئی فرض سنت یا نفل نماز ادا کی جائے تو وہ نماز تحیۃ الوضو کے قائم مقام ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں تحیۃ الوضو کی نیت نہ کی گئی ہو۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا سنت ہے، اسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی گویا سمجھ لیں سلامی ہے۔ یہ اللہ والے کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے، ایویں ہی نہیں ہوئے۔ جو ایک بزرگ الٹے پیر سے غلطی سے داخل ہو گئے تھے تو غیب سے آواز آ گئی، او بیل کہیں کے، تو سور کہا عربی میں نا، یا سور، او بیل، اور ان کا نام اتنا پسند آیا ان کو، پھر انہوں نے ساری زندگی اسی نام سے مشہور ہو گئے، امام ثوری رحمہ اللہ۔ تو یہ پھر واپس نکلے اور سنت کے مطابق داخل ہوئے، جیسے ہم مسجد میں ایسے ہی بس بلا جھجک بغیر ڈر خوف کے بعض دفعہ موبائل استعمال کرتے ہوئے گھس جاتے ہیں، بس جیسے پتہ نہیں ہم کدھر گھسے ہیں، اللہ معاف۔ اسے افضل یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھ لے، لیکن اگر کوئی شخص بیٹھنے کے بعد پڑھے تب بھی تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گی۔ اگر مسجد میں داخل ہونے کے بعد کوئی فرض سنت یا نفل نماز کی
نماز ادا کی جائے تو وہ نماز تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی، اگرچہ اس میں تحیۃ المسجد کی نیت بھی نہ کی گئی ہو۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے تحیۃ المسجد نہ پڑھ سکے تو مستحب یہ کہ 4 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے اور اس کے بعد درود شریف پڑھے۔ تحیۃ المسجد 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل نماز ہے، 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، جو عام نوافل 2 کر کے 4 کر لے، جو عام نوافل کی طرح پڑھی جاتی ہے، البتہ اس کی ہر رکعت میں مخصوص تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور 4 رکعت کی تسبیح کی مقدار 300 ہو جاتی ہے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ قرات سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے، یعنی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور بقیہ رکعت میں کھڑے ہوتے ہی تسبیح پڑھتا ہے۔ اگر تیسری رکعت میں ثنا پڑھے تو ثنا کے بعد تسبیح پڑھے، اگر تیسری رکعت الگ پڑھ لے تو ثنا پڑھے گا نا، تو قرات سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے، یعنی کہ اللہ اکبر بولا، اب اس نے قرات کرنے سے پہلے ہی 15 دفعہ پڑھ لی، قرات کے بعد آسانی سے میں بتاؤں گا، بہت آسان ہے۔ جیسے میں محنت کر رہا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح۔ اللہ اکبر، اب میں نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پڑھنے کے بعد آپ 10 دفعہ پڑھیں گے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ 10 دفعہ بھی صحیح ہے، ہاں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملائیں گے، ملانے کے بعد پھر 15 دفعہ پڑھیں گے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اس کے اندر یہ بھی شامل کر سکتے ہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ کا 25 دفعہ ہو گیا۔ پھر آپ جا کر رکوع میں جائیں گے سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم 5 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 10 دفعہ آپ پڑھیں گے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہاں 35 جی یہ 10 ہو گیا۔ پھر 35 ہو گئے سمی ٹوٹل۔ اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے سے پہلے، سجدہ جانے سے پہلے آپ 10 دفعہ قیام میں پڑھیں گے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، یہ 10 دفعہ پڑھ لیا آپ نے۔ 45 ہو گیا۔ پھر آپ سجدے میں چلے جاؤ اللہ اکبر، یہ سبحان ربی العلیٰ، پھر آپ پڑھیں 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، صحیح ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اس ٹھیک میں بھی ہے۔ آپ 10 پڑھیں گے۔ 10 ہو گئے، ہاں آ یہ جائیں 10 ہم، ہو گیا، پھر اللہ اکبر، 55 ہو گیا۔ یہ ابھی یہاں بھی آپ بیٹھ کے اب یہ جلسہ ہے، جلسہ میں 10 دفعہ پڑھیں گے، یہ مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، ہاں سبحان ربی پھر 10 دفعہ پڑھیں گے۔ اچھا اس کے 75 اندر ہو ایک گئے۔ طریقہ کار اور بھی ہے، تو 10 یہ دفعہ جو پہلے پڑھتے تھے نا وہ آپ نے نہیں پڑھا تو 15 پڑھ لیں، پھر 10 دفعہ پڑھ لیں، یہ ہو جائے گا۔ ہاں۔ پھر وہ آپ کا صحیح ہے، ہاں 10 دفعہ اس میں لکھا ہوا نا، یہ وہ طریقہ اس میں بھی وہ ٹھیک، طریقہ یہ بھی آسان ہے کہ ہر جگہ پہ آپ جو ہے نا 10 دفعہ پڑھتے جائیں، تو اس طریقے سے آپ کا ایک رکعت میں پورے 75 ہو گئے، تو ہر رکعت میں اسی طرح آپ نے 75 کرنے۔ جب آپ سے اگر رہ بھی گئے کوئی مسئلہ نہیں، آپ تشہد میں باقی سارا پڑھ لیں، کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ آخری تشہد میں بیٹھ گئے تحیات میں، اب آپ کو پتہ چلا جی یہ تو میرا تو 20 رہ گئی تسبیح، تو کوئی نہیں 20 پوری پڑھ لیں، 30 رہ گئی، غلطی ہو گئی کہیں، 40 رہ گئی، اس میں سجدہ سو نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ رہ گئی، تو تشہد میں پڑھ لے بیٹھے بیٹھے، ضعیف آدمی ہے کاؤنٹنگ پوری کر لے بس۔ وہ 10 بہت آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ گار ہو جائے یہ گا۔ پڑھا نا آپ نے 10 دفعہ، تو انگلی کو ایک ایک انگلی کو دباتے جائیں ایک ہی دفعہ، ہاں، یہ 5 اور 5 10 ہو گیا۔ اور باقاعدہ گنے نہیں، اس سے کہتے ہیں نماز مکروہ نہیں گنے نہیں، بس انگلی دبائیں متوالے 3 ہو گئے، 6 ہو گئے، بس۔ 9 ہو گئے، 12 ہو گئے، 15 ہو گئے، یا 10 کرنے تو اس حساب سے کریں، زیادہ نہیں، وہ بس ہلکا سا دبا لیں۔ نہیں جماعت نہیں ہے، جماعت نہیں ہے اس کی۔ فائدہ مذکورہ تسبیح میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا اضافہ کرنا بہتر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علي يل نہیں یل علی یل نہیں ہے علی یل یا لام سے ملے گی یا لام زیر یل علی یل عظیم کا اضافہ کرنا بہتر ہے. صلاۃ التسبیح کے چند مسائل سن لیں. اگر صلاۃ التسبیح میں کسی جگہ بھول کر تسبیحات بالکل نہیں پڑھی یا کم پڑھی تو یاد آنے پر اگلے رکوع میں پڑھ لے تاکہ تعداد پوری ہو جائے. مثلا اگر رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھول گیا اور پھر سجدے میں یاد آیا تو سجدے میں یہ بھولی ہوئی 10 تسبیحات بھی پڑھ سکتا ہے. کوئی حرج تھوڑی ہے اس میں, کوئی پکڑ تھوڑی لے گا اس کو, کوئی مشکل نہیں ہے, بس کرنے پر ہے کہ بندہ کرنا چاہے. بھولی ہوئی تسبیحات قوم جلسے میں نہیں پڑھنی چاہیے. بس یہ چیز کا خیال رکھے کہ قومے کی حالت میں ہے, جلسے کی حالت میں. قومہ کیا ہے کہ رکوع سے اٹھے, اور جلسہ کیا ہے 2 سجدوں کے بیچ میں. بھولی ہوئی تسبیح بس وہاں پر نہ پڑھے, قومہ اور جلسے میں نہیں پڑھنی چاہیے. مثلا اگر رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھول گیا اور پھر قومے میں یاد آیا تو قومے میں یہ چھوٹی ہوئی تسبیحات نہ پڑھے بلکہ سجدے میں پڑھ لے. ہاں 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو جلسہ اور رکوع سے اٹھنے کو قومہ. تسبیحات کو انگلیوں پر شمار نہ کرے بلکہ دل میں شمار کرے, اور اگر دل میں شمار کرنا مشکل ہو تو نماز کی مسنون حیت برقرار رکھتے ہوئے انگلیاں دبا کر شمار کر لیں. صلاۃ التسبیح میں تسبیحات چھوٹ جانے یا کم ہو جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. اگر صلاۃ التسبیح میں کسی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو گیا تو صحف کے دونوں سجدوں, جلسے اور قعدے میں تسبیحات نہیں پڑھنی چاہیے. کیا مطلب؟ اگر اس سے سجدہ سہو کا کوئی عمل ہو گیا ان 2 رکعت یا 4 رکعت میں بھی, تو صحف کے دونوں سجدوں جو آخر میں کرے گا نا تحیات پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب اللہ اکبر کر کے سجدہ کر رہے تو ادھر بول رہے کہ 10 تسبیح ادھر بھی پڑھ لوں. پھر بیچ میں بیٹھا 10 تسبیح رہ گئی ہیں, اگر مثال کے طور پہ 30 تسبیحات رہ گئیں, کہہ رہے 10 ادھر پوری کر لوں, ایک تیر سے ڈبل شکار کر لوں. تو سجدہ صحف کے سجدوں میں یا کسی حصے میں وہ تسبیحات نہیں پڑھے گا, یہ یاد رکھے. جو رہ گئیں اب تشہد میں آخر میں بیٹھ گیا سجدہ صحف کر کے آپ پڑھ لو. تو یہ شرعی مسائل سیکھنا ضرور ہے. قعدے میں تسبیحات نہیں پڑھی جائیں گی. صلاۃ التوبہ, کسی بھی گناہ سے توبہ کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. اس نماز کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں. صلاۃ الحاجت, جب کوئی حاجت اور ضرورت پیش آئے حتیٰ کہ نمک بھی چاہیے تو صحابی آ کے نماز پڑھ کے دعا کر کے گئے. صحابہ نے پوچھا یہ انہوں نے کیا کرا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے اللہ سے نمک مانگا. کبھی بھی پڑھ سکتا ہے, کسی بھی وقت, مکروہ وقت کے علاوہ, جو زوال, طلوع اور غروب, یہ 3 وقت مکروہ ہیں جس میں شیطان پوجا کر رہا ہو. کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے, پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے, نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھے, پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. اس کے بعد جو حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرے. انسانوں سے مانگنا سیکھا لیکن اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا. استخارے کی نماز, کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور رہنمائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں. چن لینا, جب کسی جائز کام کا ارادہ ہو تو مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارہ کرے. اس نماز کو استخارے کی نماز کہتے ہیں. فائدہ, اگر کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ ہو, مثلا عمرے کے لیے جانا ہو, تو یوں استخارہ نہ کرے کہ میں عمرے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں, حج پہ جاؤں یا نہ جاؤں, شادی کروں یا نہیں کروں. اس چیز کا کوئی استخارہ ہے. یہ تو کام کرنے کے بھائی, نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں. ارے بھائی دماغ خراب ہو گیا کیا, پاگل ہو؟ بلکہ یوں استخارہ کرے کہ میں عمرے کے لیے کس دن جاؤں, فلاں دن جاؤں یا نہ جاؤں. یہ استخارہ کر سکتے. میں شادی کر رہا ہوں, فلانی سے کر لوں نہیں کر لوں, اس چیز کا کر سکتا ہے.
یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے میں شادی کروں یا نہیں کروں، یا اللہ مجھے سمجھائے۔ بھائی استخارے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ پہلے استخارے کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے تازہ وضو کر کے، پھر دعائے استخارہ پڑھے، دعا کے اول و آخر میں حمد و ثنا کرے، پہلے اللہ کی تعریف سبحانک اللہم و بحمدک اس طرح کے الفاظوں سے، پھر درود شریف پڑھ لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، دعائے استخارہ پڑھے، پھر اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یہ جو هذا الامر کا لفظ ہے نا 2 دفعہ آ رہا ہے اس میں، آپ دیکھیے گا، غور کریں، تو یہاں پر اپنی حاجت سوچے کہ یہ جو میرا کام ہے یا اللہ خیر لی فی دینی، یہ میرے لیے دینی اعتبار سے بہتر ہے، ومعاشی معیشت کے اعتبار سے بہتر ہے، وعاقبت امری اخروی اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، وعاجلہ وآجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر، پھر آ گیا شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بی، اس کو یاد کرے، پورا زبانی ہے، نماز میں پڑھنی ہے۔ اب اتنے اہم اللہ سے مشورے کرنے کا دیکھو یہ دعا ہے، لیکن کتنوں کو ہم میں سے یاد ہے نہیں یاد ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی حافظ ہے۔ نہ ہم اپنے رب سے مشورہ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس سے صلاۃ الحاجت مانگ سکتے ہیں، نہ استخارہ کر سکتے ہیں، پھر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کھانا وقت پہ کھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بھائی کرنے کے کام ہے، یہ اعتکاف میں کرنے ہوتے ہیں۔ استخارہ کی دعا میں دونوں جگہ ھذا الامر کہتے وقت اس کام کا تصور کریں جس کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، یا ھذا الامر۔ ہمارے بچوں کو آتا ہی نہیں آتا، چلو ہمارا ٹائم نکل گیا، اگر ہمارے بقول ہمارا کہنا یہ جو کہ وہ بھی کہنا غلط، کیونکہ بہت سے بزرگوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد حفظ کرا ہے، اور بہت سو نے ماشاءاللہ پارکوں کے اندر جو ہے نا دڑا دڑ راتوں رات جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازیاں کی ہیں۔ ہاں یہ بھی حضرت مشہور ہے، ہاں یہ بھی آپ یہ نہ سمجھے کراچی والے کام ہے، یہ پارک بنائے اسی لیے گئے تھے، یہ تو اصل جو ہے آوارگی کے گڑھ ہیں، اور بےہودگی اور جو ہے نا جس کو کہا جائے نا کہ غلاظت تو کم نہیں ہے۔ میں اور بھی ایک کہنا چاہیے، جو آپ کا الادین پارک بنایا تھا، وہاں لڑکا لڑکے آپس میں چپک کر بیٹھ رہے ہیں، ہونٹ سے ہونٹ ملا رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، ننگے نہارے بے حیائی کے پارک ہیں یہ جنہوں نے بنائے، ان کو ایسے چھتر پڑنے ہیں نا انشاءاللہ آخرت میں۔ میں یہ نہیں کہتا متحدہ نے بھی بہت ماشاءاللہ کوئی اس میں پیچھے نہیں ہے، اور ایسے ایسے لوگ بتاتے ہیں جی بڑا اچھا کام کر دیا جی، پارک بن گیا جی ماشاءاللہ، جیسے پتہ نہیں مسجد بن گئی، بڑا تکبر، مطلب وہ کرتے ہیں اور سنگ بنیاد اور فلانا ڈمکانا، حالانکہ یہ جب نہیں تھا نا تو مسلمان کی بچی لڑکی لڑکا گھر میں سکون سے بیٹھتے تھے، جب یہ ہوٹل نہیں تھے تو سکون سے گھر میں اللہ اللہ کرتے تھے، مسجد جاتا تھا بچہ شریف شرافت، اب وہ جاتا ہے پارک سیٹنگ کرنے، ادھر ملیو ادھر فلانے درخت یہ والے گیٹ سے آئیو، اور یہ سب بڈھوں کا بھی یہی چل رہا، اللہ معاف کر، کہنا پڑھنا ریٹائرمنٹ ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے، اور کسی کا دیکھیں قرآن حفظ کر لیا، ایسے بھی ماشاءاللہ بابے ہیں اور بڑا دل خوش ہوتا ہے الحمدللہ، تو قرآن یاد کر لیا الحمدللہ ریٹائرمنٹ کے بعد حضرت، تو یہ دعائیں کیا ہیں ان کے لیے؟ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی یاد کر لیتے ہیں، وہ پڑھ پڑھ کے پیچھے لگ لگ کے، شوق اور ذوق کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یا ھذا الامر کے لفظ کی جگہ زبان سے اپنے مقصد کا ذکر کرے، مثلا سفر کے لیے ھذا السفر کہے، یا ھذا الامر کے بعد اپنی ضرورت کا نام لے لے، مثلا سفر کے لیے ھذا الامر کے بعد وہو السفر کہے، استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو، یعنی استخارے کے لیے کوئی خواب دکھائی دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن کبھی خواب دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کلی نشانیاں نظر آ جاتی ہیں، بعض دفعہ آپ کا دل متوجہ ہو جاتا ہے یہ کام یوں کرنا چاہیے، یا دل کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے، یہ سب نشانیاں اور علامات ہیں، اس جانب کو اختیار کرے، اگر ایک دن میں دل کسی جانب مائل نہ ہو تو دوسرے دن پھر ایسا ہی کرے، اسی طرح 7 دن تک کرتا رہے،
فائدہ اگر کسی معاملے میں فوری فیصلہ کرنا اور 2 رکعت پڑھنے کا موقع ہی نہ ہو تو صرف مذکورہ بالا دعا پڑھ لے یا یہ دعا پڑھ لے اللہم اغفر لی واختر لی. اب اس کو کوئی چیز خریدنی ہے، ادھر ہی فیصلہ کرنا ہے 2 سیکنڈ میں، 15-20 سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہے، آدھا منٹ میں کرنا ہے. تو یہ شادی کے لیے اس سے نہ کرے کہ بھائی یہ 2 لڑکیاں دکھا رہے ہیں، ہاں بھائی جلدی سے چن لے، آدھا منٹ ہے تیرے پاس. ایسا تو کوئی کرتا بھی نہیں ہے دنیا میں کہ اتنا فاسٹلی ماشاءاللہ ادھر شادیاں ہو رہی ہوں، رشتے بک ہو رہے ہوں کہ لائنیں لگی ہوئی ہوں، لڑکیوں کی بھی دھڑا دھڑ، لڑکوں کی بھی، اور جی بس جلدی جلدی انگلی رکھتے جاؤ جلدی جلدی چنتے جاؤ بھائی، ورنہ وہ اگلا لے جائے گا بھائی بازی. اور وہ چنتے چلے جائیں اور بولتے چلے جائیں اللہم اغفر لی واختر لی، بھائی یوں 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 یہ والی بس صحیح، آ جاؤ یہ والی نکال لو بھائی، اس سے نکل کر آؤ. تو یہ تو چل نہیں رہا ادھر آج کل، تو ادھر تو چلی کچھ اور رہی ہے. سفر کے نوافل، اب ایسے کوئی چیز خرید رہے، 2 چیزوں میں سمجھ نہیں آ رہا کون سی اٹھاؤں، تو اللہم اغفر لی واختر لی 7 دفعہ بولے اور انشاءاللہ جو فیصلہ کرے گا ہو جائے گا صحیح. سفر کے نوافل آخری بات ہے، جب کوئی شخص سفر پر جانے لگے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ 2 رکعت نفل نماز گھر میں پڑھ کر سفر پر روانہ ہو. جب سفر سے واپس آئے تو مستحب ہے کہ پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد گھر جائے. دیکھیں غور کریں، جب کوئی شخص سفر پر جانے لگے اس کے لیے مستحب کیا ہے؟ 2 رکعت نفل نماز گھر میں پڑھ کر سفر پر روانہ ہو. حج پہ جاتے کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، بلکہ حج کے درمیان فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے خود حاجیوں کو دیکھا، فلمیں دیکھ رہے تھے جہاز میں، فجر قضا کر دی، نہیں پڑھی. حاجی لوگ جو احرام باندھے ہوئے، اور پتہ نہیں 400 کچھ افراد تھے، مرد عورتیں، کسی ایک نے بھی فجر نہیں پڑھی. صرف ہم 3-4 نے اٹھ کے، ہمارے سامنے ہی روشنی ہوئی، ہم نے فجر پڑھی، ہمارے سامنے سورج نکل گیا. لوگ سو رہے تھے کمبل اوڑھ کے، چڑ ایسی، اور رات بھر فلمیں دیکھی تھی ماشاءاللہ انہوں نے. جب سفر سے واپس آئے، حج کرنے جا رہے ہیں، جب سفر سے واپس آئے تو مستحب ہے کہ پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد گھر جائے. لیکن یہ ہم میں سے الحمدللہ کوئی بھی نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے. لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے ہمیشہ، کہ جانے سے پہلے بھی مسجد جاتے تھے، حتیٰ کہ جو ہم روز دفتر جاتے ہیں تو بھی یہ عمل ہی کرنا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے مسجد بند ہوگی تو گھر سے 2 رکعت نفل پڑھ کے آئے. جب واپسی آئے پہلے گھر نہیں جائے، پہلے مسجد آئے، 2 رکعت نفل پڑھے پھر گھر جائے. یہ مسلمان کا شیوہ ہے. آج تو مسلمان نفل پڑھیں ادھر شکرانے کے کہ اللہ تو نے وقت صحیح گزار دیا، ادھر ہی پڑھ لیں. ہاں یہیں سے نفل پڑھ کے جائیں، بس یہ بھی مسجد ہے. ہاں یہیں سے پڑھ کے گھر جائیں. یہ چیز ہے. صدق اللہ العظیم. قرآن کا ہم صلاۃ التسبیح امام صاحب پڑھا رہے ہیں باجماعت، وہی پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا پڑھیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. صلاۃ التسبیح ایسے نہیں ہے نا باجماعت، باجماعت اس لیے کہتے ہیں آپ 300 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اپنا پڑھنا ہے. ہاں آپ نے پڑھنا ہے، ایک رکعت میں 75 دفعہ. کل تو پڑھی گئی تھی دوا، غلط ہے نا، غلط ہے. پڑھانا غلط ہے. 27 اور آج پڑھیں گے. کل پڑھ چکے ہیں. کل تو ظاہر ہوئی ہے نا، سب لوگ اپنا جاگنے جاتے ہیں، لیکن ویسے بھی جو اتقاء پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تاپ راتیں جب آتی ہیں، جب تک وہ باقاعدہ جماعت کراتے ہیں، مطلب اس کی جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو اتقاء پہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جماعت شامل ہو جاتی ہے. یہ کہنا چاہتا ہے بیٹھے ہوئے نا، یہ تو 27 شب ہے. اس میں چلے ہم لوگ نا یہاں پہ الحمدللہ تجوید بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی ہمارا سلسلہ. یہ کتاب ہماری مکمل ہو چکی ہے. اب ہم اس کو دوبارہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس کے بعد عید کے بعد شروع کریں گے. یہ ہم اس کو پورا پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اس کو اکثر ہم پڑھ چکے ہیں، عربی کو بھی، تو یہ ہم شروع کریں گے. اب نورانی قاعدہ شروع کر لیں بھائی. تختی نمبر کون سی اس پہ چل رہی تھی ہماری؟ 12 ہو گئی. ہاں یہ انت اہدی والی تقریباً اچھی خاصی ہو گئی تھی، آخری کچھ لائنیں رہ گئی تھیں اس کی.
یہ صفحہ میرا خیال ہے ہو گیا تھا پورا. ہاں یہاں تعریف یہاں اس صفحے سے رہ گیا تھا. بس یہ تعریف جو ہے نا یہاں سے شروع کریں. تختی نمبر کیا ہے یہ 11 تختی نمبر میں نا آخر تک ہم آ گئے تھے یہاں سے یخرجو سے. ہاں ادھر سے شروع ہو رہا ہے. یخرجو سے شروع کریں بھائی. یا خا زبر یخ. ہاں یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا خا زبر یخ، را پیش رو، جیم پیش جو، یخرجو. یا سین زبر یس، را با زبر رب، یس رب. یا شین ہے. یا شین زبر یش، را زبر را، با پیش بو، ہاں یش ربو. یا حض یح، سین زبر سا، یس ہا، یح سا. یس ہا، یس سا، با پیش بو، یس سبو، یح سبو. یس سبو. یا شین زبر یش، ہا زبر ہا، دال پیش دو، یش ہدو. تارا زبر تر، ہا زبر ہا، ترہا، قاف پیش کو، ترہا کو. تائن زبر تا، راز ری، تاریف، فا پیش فو، تاریفو. حمزہ کاف اک، سیم زیر سی، اکسی، میم پیش مو، اکسیمو. صحیح. یا پیش یو، یا با پیش یوب، دال زیر دی، یوب دی. ہاں حمزہ خرا پیش او، یوب دیو. ہاں دال پہ دو، نون یا دال نو پہ دن، یا زبر یا، دنیا. کاف نون سے کن، واو زبر وا، کن وا. کن وا، نون دو پیش نون، کن وا نون. 2 لائن پڑھ لی میں نے، آپ پڑھ چلے آگے بھائی. یہ یہاں سے پڑھیں آپ. یہ والی سوال. یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساز سے نون سواد کے ساتھ نون لگے گا. ساز سے نون، سواد نون سے سن، ساز نون سے سن، واو زبر وا، نون دو پیش نون، سن وا نون. بین، بے پیش نون بن، یہ زبر یا. با پیش نون بن، سیکٹر 9. ہاں وہ ادھر ڈسکو موڈ پہ جائیں گے، اس کی بات کریں گے. یا زبر یا، نون دو پیش نون، بن یا نون. جی وہی ملا عمر والی نہیں ہے، سعید انور کا بیان ہے وہاں. ملا عمر والی. او ماشاء اللہ. ہاف پیش گو، شین سے شی، یہ گروپ خاص ہے وہ. را زبر سے رت، سے رت. ان کو تو پتہ ہی نہیں. سین پہ سو، یہ تا سے تی، ڈیفنس کے ہاتھ زبر حت، سوتے حت، ہلکے ذکر کے نام سے سوتے حت. وہ اس میں علماء مکان اکرام شین سے شی، تا تے زبر تت، خاص جو اسرائیل لوگ ہیں نا بس وہی ہے. نون پیش نون، مجھے بھی انہوں نے ایڈ کرا. شین سے شی، رات پیش رت، نون سے رت. ہاں با لام زبر ہاں بل، مطلب جب تک ہم فزیکلی نہیں جاتے ہیں نا الف وہ نہیں کرتے. نون بندے کو زبر دیکھتے رن، ہی یہ سارا دال زبر را، را الف زبر لا، نون زبر نا، بل رانا. بل رانا. بل رانا ہی پڑھا میں. ہاں صحیح ہے. سکتا آئے گا اس میں ہم سانس کو چلے ٹھیک ہے. آواز کو توڑیں گے، سانس نہیں توڑیں گے ہم. بل بل رونا، بل رانا، بل بل رونا. رانا. ہاں سانس نہیں ٹوٹے گی. چلے الف زبر حمزہ زبر آ، سا زبر را، رے سر، نون زبر نا،
असरन असर असर ना असरना आगे चले अनवर भाई 2 लाइनें आप पढ़े ये है ना वाव जबर वाव ज़बर वाव 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 सीन सीन वसत वसता वसत वसत नून वसतन वसत हो गया. अब आगे नून पे नून क्या है? जबर ना ज़बर ना हाँ पे ज़बर फा वसत ना. वसत होना आगे चल पर इधर है वसत. फारह फरग फारह ता जबर ता आज़बता फरग ता. फारहता हाँ तेर ता हमजा जबर ता आज़बता तेर वापस्तु ता ता वाव पेश तू ता वापस्तु ता तू. ता नून जबर ज़बरना हाँ क्या बना ता तू ना. चले आगे या या सीन ज़बर युस यासीन पेश या सीन पेश युस. युस सही. काफ ज़बर कौफ वाव जबर काफ वाव ज़बर का कौ कौ युस कौ. युस कौना हाँ चले आप पढ़े या या फा जबर यफ या फा ज़बर यफ आइन जबर ऐन ज़बर आ लाव पेश लाव वाव लू हाँ लाम वाव पेश लू यफ आलू. नून ज़बर ना हाँ यफ़अलूना सही है. या रम या मरूना या ज़बर या ऐन या आइन जबर या ऐन ज़बर या एक लाइन हुई है. मीम जबर मा सीन ज़बर मा या अम्मा या मा लाम वाव पेश लू लाव वापिस लू या अमलू. या मलू नून ज़बर रा हाँ या मलूना सही. या या आइन जबर या ऐन ज़बर या लाम लाम जबर ला या अला. या मीम वाव पेश मू या अलमू. या नून ज़बर ना या लमूना हाँ या ज़बर या गा जबर यग या दुआ ज़बर यद हा जबर हा हा ज़बर हा यदहा या दहा वापिस कू यदहकू. यदहकू नून ज़बर ना यदहकूना यदहकूना या काफ जबर काफ काफ ज़बर का यक यक सीन सी सीन से सी सी ज़बर सी यक सी. यक्सी बू बे बा वाव वापिस पेश बू बा वाव पेश बू. नून ज़बर ना हाँ यक्सिबूना चले भाई आ गया. मैंने तुमसे कहा था 1965 से अच्छा वहाँ पे ये कहते हैं बा वहाँ पे बे जबर बा कहते हैं बे अरबी बा. हाँ वो बात है. अब यहाँ पे जब ये पढ़ रहा है ना इसलिए ये हो रही क्योंकि मुतवातर वहाँ से पढ़ता रहा इतना अच्छा हो गया तो इसलिए वो अल्फाज जो से जो दिक्कत होती है 65 और 2 20 5 कितना फर्क पड़ गया. हाँ हमजा जबर हाँ हमजा यंजुरून अलग है. अब ये रॉ अलग है. यादेर की ये हाँ रॉ ये आगे वफ रॉ ये तीसरा हिस्सा अदा होगा बस. चले मीम नून ज़बर मन रा ज़बर रा रा अलिफ ज़बर रा रा. अलिफ ज़बर रा काफ दो ज़ेर किन मिन मन मन रॉकिन मन वाकिन. मन रॉकिन चले मन रॉकिन ज़न नून ज़बर अन दाल दाल ज़बर दा जाल रा जबर आगे मिलाएं. दाल रा ज़बर ज़र ज़र अंदर अनज़र नून ज़बर ना अनज़रना हमज़ा नून ज़बर अन
دا لام زبر دل ان کے استاد صاحب سو رہے ہیں انزل نون زبر نا انزلنا ان کے استاد صاحب انزلنا دانیہ کے خا زبر خا لام خا زبر لق خلق نون زبر نا خلقنا صحیح خلقنا را زبر را فا عین زبر فا عین زبر فا رفا نون زبر نا رفعنا چلے بھائی حضرت آ جائے میدان میں آ جائے ندیم بھائی رفعنا رفعنا کے بعد ہاں یہ نیچے وا زبر وا زا زبر زا واد عین زبر زا عین زبر زا وضع رزا وضع وزا نون نا وزنا وضعنا وزعنا چلے آ گیا صحیح ہے صحیح ہے نون زبر مطلب نون تو پیش نون تاپے تو نت نوت افا زبر فا نطفہ نطفہ تے تا دو زبر تن تا دو زیر تا زبر تین نطفتن نطفہ تین نہیں ہاں نطفتن نطفہ تین پتہ تین نہیں کرنا بھائی ہاں مشکل کیوں کر رہے ہیں نطفہ نطفہ تین تین نطفہ جس سے انسان بنتا ہے پانی کا نطفہ 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 تین ہاں چلے اتنا مشکل نہیں ہے وہ نطفہ آسان ہے عین بھائی. زبر آ با زبر عین با زیر این با زیر بی اب ایب تا را 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 پہلے را ہے نا را کے بعد را را زبر را زبر را را اب را ایب را ہاں یہ نہیں مطلب یہ پڑھیں گے اب تا دو زبر تا زبر تن اب رتن ایب رتن آگے وقف ہاں ہاں آگے وقف بھی تو ہے اسی میں ہاں بولے نا آگے وقف بولے ہاں اب آگے کیا ہے بف وقف بف اب را ایب را ہاں چلے آگے زا زبر زا زا جیم سے ملے گا ہاں زا جی جا زج رج نہیں زج رج زج رج زج رج ارے زا کی آواز پہلے ہے زج رج زج رج رج نہیں بھائی ہاں زج رج زا لا زج رج زج رج زج رج زج جج جج ہوتے ہیں جج ہاں جج جج نہیں جج جج نہیں بس بھائی جج میں آتا ہے بس ہاں زج جج رج زا لا ز ہاں زا یہ بولے نا ایسے زا زا زج رج زج رج زج رج زج رج اچھا یہ بولیں یہ بولیں یہ بولیں ہاں. زج رج زج رج رج نہیں زج زد ہاں زج زد زج زد ہاں زج زج زد زج رج زج 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 رج ہاں زج رج چلے ہو جائے گا صحیح آگے چلیں را زبر را راجا را تادو پیش تابے تن تن زج را تن رج تن چلے آگے تا 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 دال زبر تد تا 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 زبر ہے ہاں. تا دال زبر تد تا تا دال زبر تا 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 تد تا تز تج کاف زیر تی ہاں تد کی تت کی را زبر بعد و را را تد کی را تذکیرہ تادو پیش تاتے تو کہے گا تن تن تذکرتن تذکرتن تذکرہ تذکرتن ہاں چلے آگے میم میم سین پیش میم پہ منہ میم سین پیش میم سین پہ منہ مس مت اور فا زبر فا زیر فا زیر فی آپ نے چشمہ اتار دیا تو چشمے کا فائدہ کیا ہے ہاں مصفی مسکی را زبر را چشمہ لینے گئے تھے جو کہتے تھے ہاں مصفرہ مسکیرہ چشمہ لینے تو گئے تادو تھے پیش تاتے تن تن مصفرتن مسکرتن ہاں آگے
میم واو میم حمزہ پیش میم حمزہ پہ منہ ہاں زا 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 سواد سواد زبر سا زا سا مقصا مقصا ہاں دال زبر دا زبر دا دا مقصدہ مقصادہ اتال پہ تن ہاں مقصادہ تن ہاں آگے آیت آیت ابو آیت آگے آیت ابو آیت بولے نا آگے آگے آیت مقصدہ مقصادہ ہاں چلے بھائی نیکسٹ کون ہے چلیے ان کے آپ جمال جمیل بھائی آپ کی بات یعنی جمیل بھائی آ گئے نا آ جائیں جمیل بھائی نمبر 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم جمیل بھائی کا نمبر تھا بہتر میم ہوگا زبر ما یا زبر یا شین الف مد زبر شا ما یشا حمزہ پیش او ما یشاء صحیح ہے حمزہ سین زیر اس تا زبر تا اس تا طا عین زبر طا استطاع تا پیش تو استطاع تو آگے وقت استطاع صحیح ہے شین ہا زبر شاہ را دو زر رن شاہ رن صحیح ہے آگے وقت شاہ شہر شہر چلے فا جیم زبر فج را دو زر رن فجرن آگے وقت فجر 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 چلے قاب دال زبر قد را دو زر رن قدرن آگے وقت قدر زا زبر زا زال زبر زا کاف کھڑا زبر کا زا کا تا دو زبر تن زکاتن آگے وقت زکا سوا زبر سوا لام کھڑا زبر لا صلا تا دو زبر تن لاتن آگے وقت صلاح با الف زبر با لام زیر لی بالی غین زیر غی بالیغی ہا الٹا زیر ہی آپ کھڑی دے الٹا زیر ہی ہے نا ارے کھڑی دے رہے اچھا کھڑی زیر صحیح ہے ہے ٹھیک ہے تو پیش آ جاتے اچھا اچھا ہاں 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 زیر ہی ہے نا ہاں کھڑی دے ہی ہاں کھڑی زیر ہی بالغی بالیغی میم میم زبر مم نون واو پیش نو نون دو زیر نن ممنون آگے وقف ممنون جمیل بھائی کا نمبر میم ہا زبر مہ فاو واو پیش فو محفوظ زا دو زیر زن محفوظن آگے وقف محفوظ نون زیر نی سین الف مد زبر سا نیسا حمزہ دو زبر ان نساء آگے وقف نساء 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 یہ ڈبل دے نساء وقت ہوگا تو نساء یہ زبر کی پیش آئی ڈبل دن میں نساء صاد پیش تو واو دو زبر ون تو ون میم آگے وقت؟ تین آگے وقت یہ ایسے رہے گا یہ ہوا توا تو ون توا یہ وقت ڈبل دے رہا ڈبل ڈبل آ رہا ہے نا ہاں توا ہو گیا نا یہ سنگل پڑے گی پھر بات ہاں توا ہوا توا جیسے اس کو پڑھا تھا ہم نے پھر ہاں توا نساء نساء ہوا توا میم سین زبر مس را واو پیش رو مسرو را دو زبر رن مسرورن آگے وقف مسرورا یہ اب آیا دو ہو گئے ہو گیا چلو چلے آ جاؤ بھائی بھائی امیر بھائی چلو بھائی آپ پیچھے ہو جائیں آگے آنے دو اور ان کے ہاتھ میں کہ وہ جوانی میں پڑھیں گے یا اس میں پڑھیں گے کون سا یہ حوالہ پڑھیں گے یہاں سے پڑھیں گے میم مطلب میم علی مت زبر میم الف مد بسم اللہ الرحمن الرحیم میم الف مد زبر ما میم میم الف مد زبر ما عین حمزہ دو زبر حمزہ دو زبر ان ما ان الف حمزہ
وا زبر اب، وا زبر وا اب وا، با دو زبر بن، اب وا بن، میم جیم زبر مد، راز مد ری نہیں، میم مج ہے، جی میں ہاں تو مج ہے نا، مج راز ری ہے، کہاں پڑھے وہ ادھر صحیح ہے، ٹھیک ہے. ادھر پڑھے. راز را خلیز ری ہا، ہا زبر ہا الف، زبر ہا، الف زبر ہا، مجری ہا، حمزہ زے، حمزہ زے، حمزہ لیے، حمزہ زال زبر از، وا الف زبر وا، جیم الف دو زبر جیم دو زبر جن، از ازواجن، وقت وقت ازواج، ازواجن. ازواجن ازواجن یہ ڈبل جب سے ڈبل آتے ہیں ازواجن نا سنگل پڑھتے ہیں چار. ازواجن جن کو جا. ہفتے نمبر یہ چل رہی ہے ہماری اللہ ملک نے 11 کا اینڈ ہے، 11 کا اینڈ اچھا جی، الف شین زبر اس، صفحہ نمبر حمزہ شین زبر اس، 19 تا سے آپ کے الف پاس جو ہے تا حمزہ زبر تا، تالی زبر تا الف زبر تا، اشتا استا تا الف دو زبر تن، اشتاتن، تا دو زبر تن، اس تا کو دو تا زبر تا الف کو تا سائلنٹ کرو. الف تا دو زبر تن، اشتاتن، اشتاتن اشتاتن استا استا، اشتاتا یہاں فرق کہاں ہے؟ اشتاتن وقت کہاں ہے؟ اشتاتا وقت اگر پڑھیں گے تو یہ الفاظ ایسے پڑھیں گے. اشتاتن نہیں کر رہے ہم سب، لیکن آپ کو حمزہ آئیڈیا تو ہو جائے گا ایک، کہ ہاں ڈبل ٹن جو ہے نا تو پھر سنگل میں پڑھیں گے. اچھا حمزہ تو ادھر ایک ہے، عین الف زبر آ، میم دو پیش من، اتعامن، اتعامو کیا پڑھ جائے اتعامو، آمن اتعامون نا، یہاں وقت نہیں ہوگا، اتعامو، آمن. ہاں ایک ہی بات ہے اتعامون. اچھا حمزہ عین زبر آ، نون نون الف زبر نا، با الف دو، با الف دو زبر بن، با دو زبر با بن، با دو زبر بن، اعنابن، آنابن. عنابن، حمزہ الف زبر اف، واو الف زبر وا، جیم دو زبر زن، افواجن، افواجا، افواجن. اکتوبر، وقت افواجن. چل پڑھ اپنی پڑھتی ہے. غلطی پکڑنا ساری. نہیں نہیں وہ لال میاں بھائی آپ کا نمبر آگے آ جائیں. چلو بھائی پھر ان کا نمبر آئے گا جو نیچے کرنی ہے. الفاتن قرآن الحن. خورشید بھائی کو پکڑیں گے، خورشید بھائی کو پکڑیں گے ہم والعصری سے، خورشید بھائی سوئے ہوئے ہیں. وہیں پکڑیں گے سوتے میں. بتاؤ ان کو اپنا فرشتوں کی طرح والعصری بتائیں بھائی ان کو کہاں پر ہے والعصری. ہجے کروائیں ان سے بھی. والعصری نکالیں، ایک لائن کم از کم کرائیں ہجے. انگلی رکھ کے بتائیں ان کو کہاں ہے. الفافن سے. والعصری سے، الفافا سے. والعصری کے اوپر الفافا ہے نا وہاں سے. الفافن. 19 نمبر صفحہ نمبر 19 ہے. یعنی الفافا تو ہجے حمزہ لام زبر ال، اس کی ہجے کرنی ہے اپنے. حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا، فا دو زبر فن، الفافن. یہ لائن آنی چاہیے. آگے قاف را پیش، افضال بھائی اور حمزہ کھڑا زبر اور وقت کے ساتھ الفافہ ہوگا. ہاں. اور اگر ڈائریکٹ پڑھیں گے تو الفافن، الفافن. الحمد. حمزہ حاضر ہی ایک لائن کتنی بھی آ رہی ہے، کتنی بھی آ رہی ہے، ایک تو ہادی زبان کی ہوتا ہوا دیکھا ہو گیا بھائی. چلے بھائی اذان ہو رہی ہے. چل رہے گا وہ چار گھنٹے میں بھائی.
چلے بھائی چلیں. لام مجھے بتا دیجیے گا لام کیوں بتائیے کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ یہ ہے نا واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، ول فت ہا پیش ہو، ول فت ہو. چلیں بس آپ پڑھ لیں آخری لائن جو رہ گئی ہے تو. روانگی پڑھ رہے ہیں. ہاں ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر من المعصرات مع العسر ما القارعة وإذا موعودة ينظر المرء. چلیں بھائی ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. چلیں بھائی. چھٹی ہو گئی. لائے میں تمام آپ نہیں یہ ادھر ہی جائیں گے نا اس کے ساتھ مطلب وہ الگ ہے اس کے ساتھ رکھا جائے گا اس کے ساتھ یہ پرچی کے ساتھ کہاں پر رکھیں گے دونوں پر باکس